بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. وفي رواية أخرى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام. فقلنا لأي ذلك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اور رہبری کے لیے مبعوث فرمایا۔ بہت ساری چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ قرآن مجید دیا، چیزوں کا علم دیا، حقائق سمجھائے، انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا کام کرنے کے لیے بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے اضافہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیش آنے والے واقعات اور حادثات کے متعلق بھی علم عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں، اپنے ہی دور میں، اپنی زندگی میں دنیا میں پیش آنے والے اہم واقعات کی طرف پیشن گوئی فرمائی، اشارات فرمائے، اور اتنے بہترین انداز میں ایسے اشارات فرمائے کہ کما حقہ آج ہم دنیا کے اندر پیش آنے والے ان واقعات کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق میں اور اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ یقین پیدا ہو رہا ہے کہ ہاں آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ کا کروڑوں بار فضل احسان کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ دور اور یہ حالات یقیناً ظاہری اعتبار سے تو بڑے تکلیف دہ ہیں، بڑے آزمائش سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے والا دور ہے۔ اسی تعلق سے میں نے آج اپنے اس جمعے میں جو خطاب کا عنوان لیا ہے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ بہت ساری تیاری کر کے، بہت سارے علماء اکرام کے اقوال، ان کی تحریریں پڑھ کے اور صحیح احادیث کے ذخیروں میں سے احادیث پڑھ کے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو میری گزارش ہے ہر سننے والے سے کہ وہ جہاں بھی جس حال میں بھی سن رہا ہے، دل کے کانوں کو کھول کر سنے، یقین کے ساتھ سنے، اور ایک عزم اور ایک ارادہ کرنے کی نیت سے سنے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ابھی اس وقت جو حالات فلسطین میں چل رہے ہیں اس کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ دیکھیے، یہ جو سرزمین ہے فلسطین کی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر ارض مقدسہ اور مبارک سرزمین سے اس کی تعبیر فرمائی ہے۔ پچھلے 2-3 جمعے سے اسی عنوان پر بیان ہو رہا ہے اور یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ میں نے آج اپنے خطبے میں قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو وَنَجَّيْنَاهُ، یہ ہو کی ضمیر حضرت ابراہیم کی طرف لوٹ رہی کیونکہ تسلسل سے واقعہ بیان ہوتا آ رہا ہے۔ نام حضرت ابراہیم کا یہاں اس آیت میں نہیں ہے، لیکن جو ہو کی ضمیر ہے وہ حضرت ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے انہیں بھی یعنی حضرت ابراہیم کو بھی، وَلُوطًا اور حضرت لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ،
اس سرزمین میں پناہ دی کہ جس سرزمین کو ہم نے تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے برکت والا بنایا۔ بارکناہ للعالمین، اللہ فرماتا ہے، یعنی برکت والی سرزمین۔ اور علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بارکنا سے جو مراد لیا ہے وہ ارض شام ہے، ارض فلسطین ہے، کہ یہ زمین کا وہ خطہ ہے، یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ اتفاقی طور پر یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ برکت کی سرزمین ہے۔ اسی سلسلے میں ہم احادیث میں دیکھیں، وہ صحیح احادیث کے جن کو ائمہ احادیث نے صحیح قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا و یمنینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں، اس سرزمین کے لیے اللہ کے رسول برکت کی دعا فرما رہے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی چیز اور سمجھیے کہ یہ حدیث کے اندر جو شام کا لفظ، ملک شام کا لفظ آیا ہے، آج کے حالات میں، آج کے اس وقت میں جغرافیائی اعتبار سے 1946 میں 1946 میں جب یہ ملک شام فرانسیسیوں سے آزاد ہوا تو اس کے 5 ٹکڑے ہوئے، شروع میں 4، پھر ایک ٹکڑا زبردستی اس کا قائم کیا گیا۔ یعنی جس حدیث میں جس شام کا ذکر ہے اس کی حدود آج کے ملک شام سے بہت وسیع ہیں۔ 5 حصوں میں بٹا گیا شام کو۔ پہلا حصہ جو ابھی موجودہ سیریا کے نام سے، ابھی آپ شام نہیں دیکھ رہے ہوں گے نقشے پہ، آپ کو سیریا نظر آتا ہے، جس کے کیپٹل، جس کی راجدھانی، جس کا دارالحکومت دمشق ہے۔ دوسرا فلسطین، جس کی کیپٹل، جس کا دارالحکومت، جس کی راجدھانی القدس ہے۔ تیسرا لبنان، یہ بھی شام کا ہی حصہ تھا جس کو شام سے الگ کر دیا گیا، اس کی کیپٹل لبنان ہی ہے۔ اور چوتھا جو حصہ ہے اس کا جارڈن، جس کو اردن بھی کہتے ہیں، اس کی راجدھانی، اس کی کیپٹل، اس کا دارالحکومت عمان ہے۔ تو یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوا، سیریا، فلسطین، جارڈن یعنی کہ اردن، اور لبنان۔ پھر اسی میں ایک اور 1948 میں جب یہودی آئے اور انہوں نے قبضہ کیا تو اسرائیل کا قیام ہوا۔ تو یہ ملک شام بٹا ہے 5 حصوں، لیکن اس پوری سرزمین کو اللہ رب العزت نے برکت کی سرزمین کہا ہے۔ اور بالخصوص اس سرزمین کے 2 حصے جن کا نام باقاعدگی سے حدیث کے اندر آیا ہے، اس میں 2 ٹکڑے، ایک تو فلسطین کے بارے میں جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے، اور ایک شہر دمشق۔ نصوص میں حدیث کے اندر باقاعدگی سے نام کے ساتھ ان دونوں شہروں کا یا ان دونوں علاقوں کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ سرزمین مقدسہ ہے کہ جس کو اللہ نے برکت کی سرزمین کہا، رسول اللہ نے جس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اور ایک اور روایت جس کو شیخ البانی نے، علامہ شیخ البانی ماضی قریب کے بہت بڑے محدث اپنے زمانے کے، آپ کو نام یاد ہونے چاہیے، اتنی اویئرنیس تو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم علماء حدیث کو پہچانیں، علماء فقہ کو پہچانیں، علماء تفسیر کو پہچانیں۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے بھائی، یہ ہماری اصل ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری شناخت، ہماری پہچان ہے کہ ہم اپنی دینی معلومات سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں کتنا علم ہے۔ تو ماضی قریب کے ایک بہت بڑے محدث جن کا نام شیخ البانی ہے، انہوں نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو لیا ہے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ قلنا یا رسول اللہ لأی ذالک، صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ لأی ذالک، کہ اللہ کے رسول آپ یہ شام کے لیے جو خوشخبری بشارت سنا رہے ہیں یہ کس وجہ سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن الملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، اس لیے میں شام کے لوگوں کو بشارت دے رہا ہوں، سرزمین شام پر بسنے والے لوگوں کو بشارت دے رہا ہوں، لأن الملائکۃ الرحمن، کہ بے شک اللہ کے فرشتے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، ملائکۃ الرحمن، رحمان کے فرشتے، باسطۃ اجنحتها، باسطۃ اجنحتها علیہا، کہ اس سرزمین کے اوپر اللہ کے فرشتوں نے اپنے پر بکھیر رکھے ہیں، اللہ کے فرشتوں نے اس سرزمین کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ یہ وہ سرزمین مقدسہ ہے میرے بھائی، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں بھی آپ کے سامنے ایک اور حدیث پڑھوں گا، یہ بس اتفاقی طور پر نہیں ہو رہا کہ 2 قوموں کا ٹکراؤ ہے، 2 سرحدوں کا ٹکراؤ ہے، 2 تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، نہیں، یہ وہ اشارات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہو کے رہیں گی، یہ ساری چیزیں ہو کے رہیں گی۔ تو کیا فرمایا گیا کہ یہ وہ سرزمین مقدسہ ہے کہ جس کو فرشتوں نے ڈھانپ رکھا ہے۔ اس کے آگے ایک اور روایت ہے،
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان الایمان الا وان الایمان حین تقع الفتنۃ بالشام، کہ لوگوں خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ جب فتنے رونما ہوں گے اور فتنے برپا ہوں گے اور فتنے سر اٹھائیں گے تو ایمان بالشام، ایمان ساری دنیا سے نکل کر شام میں آ جائے گا۔ اس حدیث کا اگلا مصرع یا اگلا حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کا خواب برحق ہوتا ہے، نبیوں کا خواب برحق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سرہانے کے نیچے سے، تکیے کے نیچے سے کتاب کا عمود نکالا گیا اور اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب یہ حصہ اٹھا لیا جائے گا، تو میری نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا، یعنی میری نگاہیں اس کے پیچھے گئیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ اس سرزمین پر گیا کہ جہاں خیر اور برکت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الا وان الایمان حین تقع الفتنۃ بالشام، کہ وہ سرزمین شام میں جا کر ٹھہر گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ایمان سمٹ کر شام میں آ جائے گا۔ اب اس حدیث کی تشریح کی ہے علماء نے۔ یہ میں نے آدھا حصہ آپ کو سنایا ہے، اگلا آدھا حصہ وہ عربی کی عبارت کا ہے، یہ پچھلا اہم تھا اس لیے میں نے آپ کو سنایا، ذہن میں آپ کے رہے۔ الا وان الایمان حین تقع الفتنۃ بالشام، جو حدیث کے اندر عمود الکتاب آیا ہے، اس پہ علماء نے تشریح کی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ علماء رؤیا یعنی خواب کی تعبیر بیان کرنے والے علماء نے اس کے دو جواب پیش کیے۔ یہ فرمایا کہ عمود الکتاب سے مراد دین ہے، عمود الکتاب سے مراد دین ہے، کہ دین سمٹ کر کہاں جائے گا؟ بولیے کہاں جائے گا؟ شام میں آ جائے گا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ لیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر دین کا انحصار ہے، یعنی قیادت۔ عمود الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قیادت، کہ دین بھی اور دین پر قائم رہنے والے اور دینی قیادت کرنے والے سارے صحیح لوگ، بہتر لوگ، افضل لوگ، چوٹی کے لوگ، وہ سارے کہاں جائیں گے؟ ملک شام میں آ جائیں گے۔ اس حدیث کی برکت آپ دیکھیں، اس حدیث کی سچائی اور حقیقت آپ دیکھیں کہ شروع ہی سے لے کر آج تک سرزمین شام وہ خطہ، وہ سرزمین رہی ہے کہ جہاں جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا مسکن رہا ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ہجرت گاہ رہی ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کا مرکز رہا ہے، جہاں قبلہ اول ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، جس کو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے بسایا اور آباد فرمایا، جہاں بیت المقدس ہے جس کو حضرت ابراہیم نے تعمیر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب، جن کا ایک نام اسرائیل اور جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، وہ آباد ہوئے، جہاں ایک بالشت کے برابر بھی ایسی زمین باقی نہیں ہے کہ جہاں اہل اللہ نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں چوٹی کے انبیاء ہیں تو پھر دوسروں کی تو بات ہی نہیں کی جاتی نا، کہ جب انبیاء وہاں جمع ہوئے، انبیاء وہاں، انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کی ہجرت گاہ ہے، انبیاء کا مدفن ہے، کہ انبیاء وہاں مدفون ہے، اور آپ خوش ہوں، ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، اعزاز اور فخر کی بات ہے ہم ہندوستانیوں کے لیے بھی، کہ ہمارا ایک عظیم نمائندہ مجاہد آزادی، جس کو دنیا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، یہ مرد مجاہد مولانا محمد علی جوہر ہم ہندوستانی مسلمانوں کی وہاں نمائندگی کر رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے سامنے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہے، ان کی قبر وہاں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ شرف بخشے، یہ موقع عنایت فرمائے، یہ اعزاز ہماری زندگی میں آئے، وہ اسباب ہم جٹا پائیں، وہ طلب ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم مسجد اقصیٰ جائیں اور پھر وہاں جا کر دیکھیں کہ مولانا محمد علی جوہر بھی وہاں مدفون ہے۔ ان کا واقعہ یہ آتا ہے کہ یہ برٹین کے اندر ہندوستانیوں کی آزادی کے لیے ہندوستان کی طرف سے یہ وہاں گئے تھے، اور وہاں انہوں نے بڑی شاندار بحث کی، تقریر کی، اپنی بات کو رکھا، لیکن انگریز حکومت نے کوئی اس کا بہتر حل نہیں نکالا، کوئی نتیجہ نہیں آیا۔ تو آپ کا یہ کمٹمنٹ تھا کہ میں اس وقت تک ہندوستان نہیں جاؤں گا کہ جب تک ہندوستان کو آزاد نہیں کہہ دیا گیا، چاہے میں یہیں مر جاؤں۔ تو اسی حال میں آپ کا انتقال ہوا، اس وقت خلافت عثمانیہ تھی، تو طے یہ ہوا کہ ان کی تدفین جو ہے فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے سامنے ہوئی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک شرف ہے، ہمارا بھی رشتہ، ہماری بھی نسبت ہے الحمدللہ۔ وہ کیوں نہ ہو قرآن جس سرزمین کو برکت والی زمین کہہ رہا ہے، رسول اللہ جس کے لیے برکت کی دعا فرما رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جس سرزمین کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے ایک اور حدیث، اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اس کے آگے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فسد اہل الشام، اذا فسد اہل الشام لا خیر فیکم، کہ لوگوں جب اہل شام کے اندر فساد برپا ہو جائے تو پھر تمہارے اندر بھی کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔
کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. آگے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، اے لوگوں میری امت کا ایک گروہ مسلسل اس خطے میں، اس سرزمین میں اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتا رہے گا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ منصورین ہوں گے، یعنی اللہ کے مدد پرواہ ہوں گے، اللہ کی مدد ہر حال میں ان کے ساتھ شامل حال ہوگی. لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، رسول اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. آگے فرمایا لا یضرہم من خذلہم حتی تقوم الساعہ، کہ وہ جہاد کریں گے اور سب سے افضل ترین جہاد ہوگا اور اللہ ان کا مددگار ہوگا. دنیا چیخے گی لا یضرہم، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اے ہندوستان کے مسلمانوں، تم فلسطین والوں کے لیے آواز اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، تم ان کی مدد کے لیے پکارو یا نہ، تم ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو یا نہ ہو، تم ان کے لیے آواز بلند کرو یا نہ کرو، اللہ کو تمہاری اور ہماری اور تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اللہ فرما چکا ہے لا یضرہم، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور پھر فرمایا من خذلہم، کوئی ان کو رسوا بھی نہیں کر سکے گا. میں آج پڑھ رہا تھا تو ایک نوٹیفیکیشن آیا ٹویٹر کا، اس کو میں نے اوپن کیا. اس میں تھا کہ حماس کے جو لیڈر ہیں، اس کے جو جنرل ہیں، انہوں نے ایک بیان جاری کیا. تو اس میں کمنٹس لوگوں نے کیے. ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کے بہت سارے لوگوں نے بہت برا لکھ رہے ہیں، دل کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن پھر یہ حدیث اللہ کے رسول کی ایمان تازہ کرتی ہے کہ لوگ چیخیں گے، لوگ بکواس کریں گے، برا بھلا کہیں گے، ان کو کہیں گے یہ تک لوگوں نے لکھا ہے کہ کیا ضرورت تھی، نتیجہ تو یہ ہونا ہی تھا، ہے نا. آپ نے 5000 میزائل داغی ہے تو نتیجے میں تو یہ ہونا ہی تھا کہ آپ کو بھی قتل کیا جائے گا، آپ کے بچوں کو بھی مارا جائے گا، عورتوں کو بھی مارا جائے گا، اور آپ کی پوری آبادی کو ختم کیا جائے گا. تو یہ کوئی برا نہیں ہو رہا، تو دنیا چیخ رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے لا یضرہم، امریکہ سپورٹ میں آیا ہے، فرانس سپورٹ میں آیا ہے، اور دنیا بھر کے لوگ جو ہے، دنیا بھر کی حکومتیں انڈائریکٹ طریقے سے سپورٹ کر رہی ہیں. UN پورا سپورٹ کر رہا ہے. بس ہاتھی کے دانت دکھانے کی کچھ اور، کھانے کی کچھ اور. اپنی حمایتی سٹیٹمنٹ ضرور آ جاتے ہیں لیکن عملی اور جوابی کارروائی کچھ نہیں. تو دیکھ رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے لا یضرہم، سارے جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ، رتی برابر بھی ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، سلام ہو ان لوگوں پر، سلام ہو ان لوگوں پر. آج 7 تاریخ سے لے کر اکتوبر کی 7 تاریخ سے لے کر آج نومبر کی 3 تاریخ، کتنے دن ہو گئے؟ 27 دن. یہ 27 دن میں کہتا ہوں کہ مضبوط سے مضبوط لوگ اپنے عقائد بدل لیں، لیکن ان جیالوں کا، ان مجاہدوں کا، ان ایمان والوں کا، یہ ہیں اصل معنی میں صحیح ایمان والے. ان کے ایمان میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہے، یہ رتی برابر بھی کمی نہیں ہے. ابھی ایک ویڈیو آیا تھا جس میں ایک شخص کی لاش ہے، اس کی بیوی وہاں کھڑی ہوئی ہے، اور بیوی افسوس نہیں کر رہی، ماتم نہیں کر رہی، نوحہ نہیں کر رہی، سر نہیں پیٹ رہی، چھاتی نہیں پیٹ رہی. وہ کیا کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے کہ دیکھو میری اور تمہاری بات ہوتی تھی کہ ہم میں سے اور تم میں سے سبقت کون لے جائے گا. تم سبقت لے گئے مجھ سے، تم بازی مار گئے مجھ سے، ہمیشہ تم مجھ سے بازی مارتے تھے، آج بھی تم نے بازی مار دی کہ تم مجھ سے پہلے شہید ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے بازی مار دی، تم مجھ سے پہلے شہید ہو گئے. اور ہدف لے رہی ہے وہ دور صحابہ یاد کرا دیا انہوں نے. ہم کبھی کتابوں میں پڑھتے تھے، وہ دور صحابہ یاد کروا دیا کہ کہہ رہی کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، تم نے آج مجھے دنیا میں تو ضرور پیچھے چھوڑا ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد تم سے آ کے ملوں گی، اور میری یہ خواہش ہے کہ 4 بیٹے تم میرے پیچھے چھوڑ کے گئے ہو. میں ان 4 بیٹوں کو وصیت کروں گی کہ تمہارا باپ شہید ہوا، تمہیں بھی شہید ہونا ہے، اور اپنے بچوں کی شہادت کے بعد پھر میں شہید ہو کے تمہارے پاس ہوں. یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے، یہ ایمان ہے. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستوں. کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں ابھی زیادہ کچھ نقصان نہیں ہوا ہے، ان علاقوں میں انہوں نے اپنی بھیڑ بکریاں گائیں جمع کر لی ہیں، اور بس ان کا دودھ نکالتے ہیں اور اس کا پنیر بناتے ہیں، اور اس پنیر اور دہی کے سہارے سے خدا دنیا کی مضبوط آرمی سے 27 دن سے جنگ لڑ رہے ہیں. لا یضرہم، لا یضرہم، رسول اللہ فرما رہے ہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. من خذلہم، لوگ کتنے کمنٹس کریں، کتنے ہی برا بھلا کہیں، ان کو رسوا کرنے کی بات کہیں، من خذلہم، وہ سرخرو ہوں گے. اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی. کیسی مدد آئے گی؟ ایک اور بیان آیا تھا، اور وہاں کے جنرل ان چیف کا آیا تھا یہ کہ ہم نے اپنے 4 لڑکوں کو ایک اسرائیلی فوجی ٹکڑی کے محاذ کے لیے ایک علاقے پر تعینات کیا.
اب یہ جو 4 لڑکے نکل کر آئے ہیں نا، ان کی بھی حقیقت سن لیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. میرے نوجوان بھائیوں کیا ہو رہا ہے وہاں؟ یہ ہوتا ہے کہ کمانڈر ان چیف کے پاس نوجوان لڑکے آتے ہیں 17 18 20 سال کے، اور وہ اپنا نام پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں محاذ پر آگے بھیجیں، آپ ہمیں محاذ پر آگے بھیجیں. اتنے زیادہ لڑکے ہو جاتے ہیں کہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کس کو پہنچائیں. ہماری اور آپ کی طرح سر چھپا کے نہیں بھاگتے، کیا یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو پہنچائیں. تو قرآن اندازی ہوتی ہے، قرآن نکالا جاتا ہے، اس قرے کے اندر جتنے بھی افراد کی ضرورت ہوتی ہے اتنے افرادوں کا نام اٹھایا جاتا ہے. ابھی وہ سنایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا نام آیا. ابھی ان لوگوں کو وہاں جانے کی ان کو کہا جاتا ہے کہ تیاری کرو. تو ان کے دوست کہتے ہیں کہ آپ رکیے، ہمیں جانے دیجیے، آپ رکیے، ہمیں جانے دیجیے. جن کا نام نہیں آتا وہ ایسا کہتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اور جلدی اللہ کے یہاں شہید ہو کے جانا ہے. تو ایسے 4 لوگ جو ہے تعینات ہوئے ایک علاقے پر. کیا ہوا کہ اسرائیلی فوجی اپنا اسلحہ اور اپنا ٹینک چھوڑ کر جان بچا کے بھاگے. اور جب انہوں نے اپنے جنرلوں کو رپورٹ سنائی کہ ہم تو بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے ہیں، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے ہیں، تو انہوں نے پوری کارروائی سنی کہ ہوا کیا تھا. ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ صرف 4 ہی لوگ ہیں وہاں پر، اور تم 4 سے شکست کھا کے اتنے سارے بھگ کے آ گئے. تو کہا کہ جناب 4 نہیں، یہ آپ سے کس نے کہا کہ 4؟ وہاں تو ہم ہزاروں لوگ دیکھ رہے تھے، ہزاروں کی بھیڑ تھی. اور ان لڑکوں کا بیان تھا اور کمانڈر ان چیف کا بیان تھا حماس کے کہ صرف 4 ہی تھے، وہ ہزاروں کی بھیڑ فرشتوں کی تھی. لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ الرَّحْمَنَ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا. ہے کوئی مقابلہ؟ ہے کوئی مقابلہ؟ تو میرے دوستوں عزیزوں، وہ لوگ یوں ہی نہیں لڑ رہے، وہ لوگ یوں ہی نہیں لڑ رہے، یوں ہی اپنی جانوں کا نذرانہ نہیں پیش کر رہے. اب یہ بہت اہم حدیث ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، بہت اہم حدیث ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے ادوار کا ذکر فرمایا اور اس کی طرف اشارہ فرمایا. بہت دھیان سے سنیے گا اس حدیث کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول هذا الامر نبوۃ ورحمۃ، کہ میرے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے بہترین دور، سب سے خوشحال دور، سب سے بہترین زمانہ اس روح زمین کا وہ دور نبوت کا ہوگا. اور اس دور نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوۃ ورحمۃ، کہ جس میں رحمت ہی رحمت ہوگی، جس میں خیر ہی خیر ہوگی، جس میں بھلائی ہی بھلائی ہوگی. اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کتنا بہترین، کتنا زبردست دور تھا، کیسا برکت والا دور تھا، کیسا امان اور سلامتی والا دور تھا کہ ہر طرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اور شرک اور کفر اپنا بستر گھڑی کر کے رخصت ہو چکا تھا، اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو چکا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم یکون خلافتن، کہ میرے بعد دور خلافت آئے گا، یعنی خلافت راشدہ. اس کے بارے میں بھی فرمایا ثم یکون خلافتن ورحمتن، کہ یہ دور خلافت اور یہ خلافت راشدہ کا زور ہوگا، یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا یہ بھی پوری انسانیت کے لیے رحمت ہوگا. واقعی میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، آپ کا دور خلافت، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. یہاں تک ان 4 خلفاء کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، اور اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. آپ کو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے. آپ سے اگر کوئی خواب میں بھی پوچھے کہ خلفاء راشدین کون ہیں تو آپ فوراً جواب دیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما. اور ان کے ٹائم پیریڈ کو جو 30 سال کا یہ دور ہے، اس کو خلافت راشدہ کہا ہے. یہ بھی بڑا زبردست دور تھا. یہ منہج نبوت پر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 خلیفہ خلفۂ راشدین کہلائے. یہ ہوتا تھا میرے دوستوں. آج یہ تصور بھی ہمیں اپنے ذہن میں ڈالنا چاہیے. ایک بہت بڑے عالم ربانی، ایک بہت بڑے مفکر، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. میں ان کی بات، ان کے تاثرات اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دین اسلام ایک پورا سسٹم ہے. صرف عبادت کا نام دین اسلام نہیں ہے، پورا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس کے 2 جز ہیں. ایک میں دعوت اور تبلیغ کا کام ہے، نشر و اشاعت کا کام ہے کہ یہ جو دین آیا ہے اس دین کی ہمیں تبلیغ کرنا ہے، اس دین کی ہمیں تشہیر کرنا ہے. ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق، زمانے کے حالات اور ضرورت کے مطابق دین اس کے پاس جتنا اول تو خود سیکھے، اور جتنا وہ سیکھ لے اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے.
اپنی صلاحیت، اپنی گنجائش، اپنی استعداد، اپنی کیپیسٹی کے مطابق دین کو پہنچائے۔ تو یہ دعوت اور دینی دعوت کا اور یہ اس کا شعبہ ہوا جس کا کام الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سے مدینہ منورہ سے ہوتا رہا، اور اس کا مرکز کہاں رہا؟ مدینہ المنورہ۔ لیکن جب اسلام دنیا کے مختلف ملکوں تک پہنچا اور بڑی تعداد لوگوں کی اسلام کے اندر داخل ہوئے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے امور کھڑے ہوئے، بہت ساری چیزیں پیش آئیں، تو ان انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے ایک جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے نظام حکومت۔ اس نظام حکومت کو بھی سنبھالنا یہ دین کا شعبہ ہے، کیونکہ جب تک آپ کے ہاتھ میں حکومت کا کنٹرول نہیں ہوگا، یہ بات ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے تصور میں آنی چاہیے کہ جب تک حکومت کے کنٹرول پر آپ کا عمل دخل نہیں ہوگا، آپ کی رسائی نہیں ہوگی، تو انتظار کریے اس وقت کا کہ آپ کو نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی جائے گی، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بھی روکا جائے گا۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ جہاں دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت اہم ہے، وہاں حکومتی امور پر بھی اسلام کی اور دین اسلام کی اور قرآن کی بالادستی ضروری ہے۔ اس سے ہمیں دستبردار نہیں ہونا ہے، اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا ہے، ہمیں اس خیال میں نہیں جینا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو ہمارا حصہ ہی نہیں ہے، ہمارا کام تو صرف عبادت کرنا۔ یقیناً عبادت بنیاد ہے، لیکن عبادت کو برقرار رکھنے کے لیے، عبادت پر قائم رہنے کے لیے اور دنیا کو عبادت کی طرف بلانے کے لیے نظام حکومت میں بالادستی بھی ضروری ہے، ورنہ کبھی بھی کوئی بھی قانون آئے گا اور اس قانون کے تحت آپ کو اس چیز سے روک دیا جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی تحریفات اور کیسا شریعت کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دونوں کاموں کا مرکز جو ہے وہ مدینہ منورہ رہا۔ آپ کے بعد خلافت راشدہ میں بھی مدینہ منورہ ہی رہا، پھر اس کے بعد ان دونوں کاموں کے مرکز الگ ہو گئے۔ دین کی نشر و اشاعت کا مرکز تو مدینہ منورہ ہی رہا، اور پھر اس کے بعد نظام حکومت چلانے کے لیے اور یہ انتظامی امور کے لیے اس کا مرکز دوسری جگہ منتقل ہو گیا، کیونکہ وہاں فوجیں بھی ہوں گی، وہاں محکمے بھی ہوں گے، وہاں ادارے بھی ہوں گے، وہاں ٹیکس کی وصولی کا بھی کام ہوگا، وہاں عدالتیں بھی ہوں گی، وہاں کچہریاں بھی ہوں گی، وہاں جیل بھی ہوگی، وہاں بہت ساری چیزیں ہوں گی، وہاں دوسرے ملک کے ایمبیسیز بھی ہوں گی، دودھاواس بھی ہوں گے، بہت سارے کام ہوں گے، تو اس کو منتقل کر دیا گیا۔ تو وہ جو دور آیا جس کو حدیث میں پھر کہا گیا کہ میں پھر اس حدیث پہ آتا ہوں، اول هذا الامر نبوۃ ورحمۃ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پہلا دور میری نبوت کا اور وہ رحمت ہے، ثم یکون خلافۃ ورحمۃ، کہ اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کا دور وہ بھی رحمت کا ہے، پھر فرمایا ثم یکون ملکا ورحمۃ، کہ اس کے بعد کا جو دور ہے وہ ملوکیت کا دور ہے، چونکہ اب اس کو خلافت راشدہ نہیں کہا جائے گا یا اس کو خلافت نہیں کہا گیا کیونکہ ملوکیت ہو گیا وہ، تو فرمایا ثم یکون ملکا ورحمۃ، جس میں پھر وہ حکومتیں آئیں، اس میں پھر بنو امیہ کی حکومت آئی، بنو عباس کی حکومت آئی، فاطمی حکومت آئی، پھر خلافت عثمانی آئی، اور پھر یہ حکومتیں آئیں، اور پھر ہمارے ہندوستان کی بھی حکومت، تو کیا فرمایا ثم یکون ملکا ورحمۃ، وہ بھی رحمت کا دور ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ بادشاہوں کا، اور ایک حدیث میں باقاعدہ لفظ ہے سلاطین کا، سلطانوں کا دور، اس کو بھی رحمت قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم یتکادمون علیہا تکادم الحمیر، پھر ایک دور آئے گا اس کے بعد، ثم یکون ملکا ورحمۃ، بادشاہت ختم ہوگی، اس کے بعد جو دور آئے گا اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ثم یتکادمون فیہا تکادم الحمیر، کہ پھر ایک دور آئے گا کہ پھر جس پہ دنیا کے اوپر ظالم اور جابر لوگ مسلط کی ہوں گے۔ اور ایک لفظ بڑا پیارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مانے جا کر اس لفظ کے دیکھنا، الحمیر، اور حمیر کہتے ہیں گدھے کو، ثم یتکادمون فیہا تکادم الحمیر، پھر میں کیا کہوں کہ پھر ایسا دور آئے گا کہ جس میں ظالم اور جابر لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا، باغدور ان کے پاس ہوگی، حکومتیں ان کے پاس ہوگی، اور گدھوں کی طرح کام کریں گے، اور گدھے ہوں گے، گدھوں کی طرح فیصلے لیں گے، گدھوں کی طرح دنیا کے نظام کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو دور ہوگا، اس دور کے اندر اہل حق کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس دور میں ہیں، ہم اسی دور میں۔ آگے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرنا ہے، کیا ان خچروں، ان گھوڑوں، ان گدھے گھوڑوں کے پیچھے چلیں گے یا ان کی ظلم و زیادتی برداشت کرتے رہیں گے؟ اس سے نجات کا یا رسول اللہ کیا طریقہ ہوگا، کیسے نجات پائیں گے؟ دل تھام کر سنو اللہ کے رسول کے الفاظ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعلیکم بالجہاد، فعلیکم بالجہاد، فعلیکم بالجہاد، کہ لوگوں پھر تمہارے اوپر جہاد فرض ہوگا۔ جس لفظ کو، جس کی حساسیت کو، جس کی سخاوت کو، جس کی بلندی کو، جس کی اعزازیت کو، جس کے امتیاز کو
آج ہمارے دل و دماغ سے نکال کر پھینک دیا گیا، اور لفظ جہاد سے ہمیں بند کمرے میں بھی ڈر لگنے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ، کیا کرنا پڑے گا؟ بولو فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ۔ اور پھر آگے کیا فرمایا رسول اللہ؟ یقیناً آپ کو پتا تھا کہ میرے کچھ امتی کمزور ہوں گے، لیکن کچھ تو جیالے ہوں گے، کچھ تو سوچیں گے کہ کہاں جہاد میں الجھا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی خبر ہے کہ کچھ جیالے ہوں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَإِنَّ أَفْضَلُ جِهَادِ الرِّبَاطِ، کہ اس وقت میں سب سے افضل جہاد کیا ہوگا؟ وَإِنَّ أَفْضَلُ جِهَادِكُمْ الرِّبَاطِ، کہ لوگوں سب سے افضل جہاد کیا ہوگا؟ الرباط۔ اس رباط لفظ کے معنی آپ جا کر دیکھنا، اس رباط لفظ کے معنی علماء لغت نے یہ فرمائے ہیں کہ الرباط کہتے ہیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ وَإِنَّ أَفْضَلُ جِهَادِكُمْ الرِّبَاطِ، کہ بہترین جہاد کیا ہوگا؟ اسلامی سرحدوں اور اسلامی حدود کی حفاظت کرنا۔ کہاں ہو رہی ہے؟ بولے کہاں ہو رہی ہے؟ بولے نا کہاں ہو رہی ہے؟ آپ کے اور میرے گھر میں، آپ کے اور میرے گھر میں۔ ہم تو ان باطل طاقتوں سے اور ان خبیث ایجنڈوں سے اور اس خبیر اور باطل فکر سے اپنے گھر کو نہیں بچا پائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ رحم فرمائے ہمارے اوپر، اللہ رحم فرمائے ہمارے اوپر۔ کیا فرما رہے؟ وَإِنَّ أَفْضَلُ جِهَادِكُمْ الرِّبَاطِ، اسلامی سرحدوں پر جہاد کرنے والے لوگ تم میں افضل ہوں گے۔ کہاں ہو رہا ہے جہاد؟ بولے بولیے نا بھائی۔ ہاں چلو آگے میں بتا دیتا ہوں۔ میں کیا بتاؤں گا؟ اللہ کے رسول کی حدیث بتائے گی تمہیں، شاید زبان سے نہیں کہتے بن رہا تو حدیث بتا رہی ہے۔ کیا نہیں فرما گئے رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَفْضَلُ رِبَاطِكُمْ أَثْقَلَانِ، وَإِنَّ أَفْضَلُ رِبَاطِكُمْ أَثْقَلَانِ، کہ ان چیزوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ جہاد، اور سب سے افضل جہاد کیا؟ الرباط، الرباط پہ لڑنے والے لوگ۔ اور وہ الرباط اور وہ علاقہ اور وہ سرزمین کون سی ہوگی؟ وَإِنَّ أَفْضَلُ رِبَاطِكُمْ أَثْقَلَانِ، یہ حدیث میں اللہ کے رسول۔ اور یہ اسقلان کیا ہے؟ یہ اسقلان اس خطے کا نام ہے جس کا نام فلسطین ہے، جس کا نام غزہ ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اسقلان، جا کے دیکھنا، اسقلان ٹائپ کرنا، آپ کے سامنے کھلے گا اسقلان۔ کن سرحدوں پہ کس علاقے کو اسقلان کہتے ہیں؟ وہ مجاہد، وہ جیالے، وہ حق پر ڈٹے رہنے والے، وہ حق پر قائم اور دائم رہنے والے، وہ عظیم لوگ جن کو یہ حدیث بشارت دے رہی ہے، وہ جذبہ ایمانی اور وہ جذبہ جہاد اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ کر گزرنے کا جذبہ وہ یوں ہی نہیں پیدا ہوا، ان لوگوں کی تربیت ان احادیث کے سائے میں ہوئی ہے، ان احادیث کے سائے میں ہوئی ہے، ان حدیثوں کے سائے میں وہ پلے بڑے ہیں۔ میں اور آپ، خدا کی قسم اللہ ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا فرمائے۔ ہمیں تو شرم آتی ہے ان کے واقعات دیکھ کر، پتہ نہیں آپ کتنا محسوس کرتے ہیں، نہیں لیکن شرم آتی ہے کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ حدیث آپ دیکھو کہاں آیا بیان ہو رہی ہے، کہاں کون سنا رہا ہے، کہاں ان حدیثوں کا ذکر ہے، نہیں سنائی جا رہی، نہیں بتایا جا رہا، نہیں یہ حقائق سامنے آ رہے۔ تو یہ سرزمین مقدسہ اور وہاں ہونے والی ساری کاروائی، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں بیان کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اب ہماری اب جاگے، اب تھوڑا بہت جاگے، تھوڑا بہت ہوش آیا۔ اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میں سلام کہوں گا موجودہ ہمارے ملک کی حکومت کو کہ ہم کچھ نہیں کر پائے، لیکن ہماری حکومت نے کیا جو اچھا کام ہے اس کو سہارنا چاہیے کہ الحمدللہ وہ لوگ لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ سڑکوں کے کناروں پر ملبوں پہ بیٹھ کر عورتیں جتنا سامان میسر ہے اس سے روٹیاں بنا کر اپنے جوانوں کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے بچوں کو اور سینکڑوں یتیموں کو کھلا رہے۔ ابھی تک فی الحال 12 سے 15 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، 10 سے 15 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کچھ بھی عطا پتہ نہیں۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد اقصی ہماری ہے، یہود غاصب ہے، اسرائیل غاصب ہے، ہم کسی صورت اس کا سودا نہیں کریں گے۔ اور ہندوستان کا مسلمان، ابھی آ رہا الیکشن، ابھی 17 تاریخ کو ووٹ ڈالیں گے، ابھی 17 تاریخ کو ووٹ ڈالے گا۔ اللہ ہمیں ہوش کا ناخون لے، ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ تو میں سلام کہوں گا موجودہ حکومت کو کہ ایک بڑا سرمایہ ہمارے ملک کی طرف سے بھی وہاں پہنچا ہے، وہ ریلیف کی چیزیں، دوائیاں اور تمام چیزیں پہنچی ہیں۔ میں آپ سے بہت ذمہ داری کے ساتھ، میری بات پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو صرف بیدار کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد کوئی اللہ ایسا راستہ نکالے۔ ایک بڑی شخصیت کے حوالے سے
کوئی راستہ ایسا بنے گا کہ ہم جا نہیں سکتے، اللہ وہ موقع عطا فرمائے ہم جائیں، اللہ وہ موقع عطا فرمائے، لیکن نہیں جا سکتے تو جس طرح ہماری حکومت نے جو سرمایہ پہنچایا ہے، آپ لوگ سب ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے، اگر ایسی آواز اس ممبر کی حرمت، اس کی عظمت، اس کے تقدس اور اس مقام کی بالادستی اور اس ذمہ داری کے ساتھ یہ عاجز اور یہ فقیر اور یہ کمزور آپ سے صرف ایک چھوٹی سی اپیل کر رہا ہے، بھروسہ ہو تو آگے آنا، بھروسہ نہیں ہو کوئی ضرورت نہیں، صرف دعا کریں، کوئی ایسا راستہ ضرور بنے گا انشاءاللہ کہ ہم چیزیں بھی، سرمایہ بھی انشاءاللہ وہاں تک پہنچائیں گے، اور یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض۔ اللہ ہمیں اتنا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔